بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ بہت سارے کمنٹس مختلف ٹاپکس پہ آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کمنٹس آ رہے ہیں، ایک تو یو کے بارے میں آ رہے ہیں، دوسرا ترقیتہ کمیونیتاریہ کے بارے میں کافی کوشچنز آئے کہ اس پہ ہم کتنا عرصہ باہر رہ سکتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں 3 کوشچن کلیئر کروں گا جو مختلف ویڈیوز پہ آپ لوگوں نے پوچھا۔ یہ وہ کوشچنز ہیں جن کے آنسر وہاں پہ اتنے شارٹ ورڈز میں نہیں دیے جا سکتے تھے۔ تو دوسرا، ان کوشچنز کے آنسر کی وجہ سے اور جو لوگوں کے ذہن میں کوشچن ہوں گے آنے والے وقت میں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اس ویڈیو کی مدد سے۔ سب سے پہلے تو ترقیتہ کمیونیتاریہ پہ بات کرتے ہیں۔ ترقیتہ کمیونیتاریہ جو ہے، اس کو بالکل بھی آپ نے مکس اپ نہیں کرنا۔ لارگا دراسین پہ اور پرماننٹ ریزیڈنسی پہ یہ ایک مختلف ترقیتہ ہوتا ہے، یہ ریلیشن بیس ہوتا ہے، یہ ٹیمپورال بھی ہوتا ہے اور پرماننٹ بھی ہوتا ہے۔ اس پہ ہم کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں باہر، اس کے بارے میں مختلف آرائے ہیں، لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ قانونی طور پہ ہم 6 مہینے سے زیادہ ترقیتہ کمیونیتاریہ پہ باہر نہیں رہ سکتے۔ 5 سال میں، جو 5 سال پہ عموماً ہوتا ہے ترقیتہ کمیونیتاریہ، اس پہ ہم 2 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اور 6 مہینے ہر سال کے سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ فار ایگزامپل 1 سال پہ 6 مہینے، 6 مہینے بعد آپ نے لازمی انٹری ڈالنی ہے، پھر 6 مہینے لازمی انٹری ڈالنی ہے، پھر 6 مہینے لازمی انٹری ڈالنی ہے، لیکن 5 سال میں 2 سال سے زیادہ نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ بیچ میں کوئی ایسا سال مس کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا۔ وہ آپ مہینے کے مہینے کر سکتے ہیں، 4 مہینے کا ٹور کر لیں، 5 کا کر لیں، اس طرح کے آپ 4 کا کر لیں کہ اینڈ پہ آپ کے 2 سال ہی بنے کہ ٹوٹل آپ ترقیتہ کمیونیتاریہ پہ باہر رہے ہیں۔ یہ بالکل 100% لا کے مطابق ہے۔ یہ طریقہ اپنائیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں بنے گی رینیواسیون میں۔ دوسرے نمبر پہ پاکستان کی ریڈ لسٹ کے بارے میں کافی کوشچننگ آ رہی ہے کہ کیا وہ نکل جائے گا۔ الحمدللہ پاکستان جو ہے اس خطے میں سب سے کم افیکٹڈ اس وقت کرونا وائرس کا کنٹری ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان کی اچھی کارکردگی، انہوں نے کنٹرول کرنے میں اچھی حکمت عملی استعمال کی۔ اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا کی وبا سے اس طرح مبتلا نہیں ہوا جس طرح اس کے پڑوسی ملک یا دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ وبا پھیلی۔ تو اب کنڈیشن یہ ہے کہ بورس جانسن کی تازہ ترین پچھلے 12 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ بات ہوئی ہے، کیونکہ ابھی نیوز میں ابھی آ رہی ہے کہ بورس جانسن کے ساتھ تفصیلی عمران خان کی بات ہوئی ہے۔ اس میں امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ریڈ لسٹ سے نکلنے کے لیے بھی بات ہوئی ہوگی، کیونکہ پاکستان اس وقت ان ممالک میں کی ریشو پہ ہے جس پہ انگلینڈ نے ان کو گرین لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ تو امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ریڈ لسٹ میں نہ بھی ڈالا جائے، وہاں سے نکال کے یلو کنٹری میں ڈال دیا جائے، پھر بھی بہتر ہوگا، کیونکہ اس طرح سے جو پاکستانی مسافر ہیں ان کو جو بھاری رقم دینی پڑتی ہے ہوٹلز میں رہنے کے لیے، اس سے کم از کم ان کا چھٹکارا مل جائے گا اور اس سے بچت ہو جائے گی۔ تو دوستو عن قریب ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے، لیکن دوسری طرف خطرہ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اب انگلینڈ میں بہت زیادہ انڈین وائرس پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ انگلینڈ میں جو 8 یونین کونسلز ہیں وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مریض سامنے آئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 5683 مریض انگلینڈ میں جو ہے وہ نوٹ کیے گئے ہیں، جو حکومتی اعداد و شمار ہے، اور ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ 65% زیادہ ہے پچھلے ہفتے کی نسبت۔ تو اس طرح آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے انگلینڈ میں اتنا زیادہ ہو کہ پاکستان پابندی لگا دے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ریڈ لسٹ کنٹری اس وجہ سے زیادہ ڈینجر ہے کیونکہ وہاں پہ جا کے آپ کو اچھی خاصی فائنینشلی بھی افورڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہوٹل میں رہنے کا خرچہ، وہاں پہ باقی لوازمات، ٹیسٹ ہونے کی خرچے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ افورڈ کرنا پڑتی ہیں۔ تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریب اس کے بارے میں نئی اپڈیٹ آئے گی اور اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں پری سیٹلمنٹ سٹیٹس والوں کے ذہن میں ایک نئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلط فہمی ہے، جو کہ مجھے بھی 2-3 کمنٹ آئے کہ لکھا ہوا ہے کہ 2 سال ان دا رو آپ باہر رہ سکتے ہیں یو کے سے۔ اگر تو آپ تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں تو آپ ان دا رو کی کم از کم کسی نہ کسی ڈکشنری میں جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈکشنری دیکھ لیں، یا
کیمبرج یونیورسٹی کی ڈکشنری دیکھ لیں، وہاں پہ جائیں اور دیکھیں اس کا میننگ کیا بنتا ہے۔ اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو بار بار کرنا لیکن مختلف اوقات میں کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتائی تھی، یا جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپین کے ترقیدہ کمیونیتاریہ پہ بات کی ہے، وہ بھی ان دا رو 2 ایئر سیم وہ رول اس پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، پری پہ بھی۔ کیا ہے کہ اگر آپ نے ان دا رو 2 سال سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے جو ہے آؤٹ سائڈ دا یو کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ لگاتار نہیں بلکہ سال میں 6 مہینے، پھر سال میں 6 مہینے، پھر سال میں 6 مہینے۔ اب ہوم آفس کی ویب سائٹ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے رہنا ہے۔ پھر اگر آپ کے کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ 2 سال ان دا رو کی صورت میں آپ رہ سکتے ہیں یو کے سے باہر، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ وقتاً وقتاً 2 سال رہ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ دا یو کے۔ یہ اس کا مطلب نہیں بنتا کہ کنٹینیوسلی 2 سال آپ رہ سکتے ہیں۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد اتنا سارا کچھ چھوڑ کے، بہت سارے دوستوں نے لوگوں نے تو یہاں پہ یورپ میں اپنے بزنس سیل کیے اور سستے کیے، اوپر سے کرونا تھا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی پراپرٹی سیل کی ہیں اور ادھر بھاگنے کی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ نہ خدا ہی ملے نہ وسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس وجہ سے جو چیز آپ نے حاصل کی ہے اس کی آپ کیئر کریں اور قانون اور لا کو سمجھتے ہوئے تمام چیزیں تمام سٹیپس اٹھائیں اور اس کے مطابق آگے چلیں، کیونکہ اگر آپ کا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس کا ایک ریکوائرمنٹ آپ پوری نہیں کرتے تو اٹس مین کہ آپ کل کو سیٹلڈ سٹیٹس نہیں لے سکیں گے۔ اگر آپ سیٹل سٹیٹس نہیں لے سکیں گے تو اٹس مین کہ اس کے 12 مہینے بعد آپ کو یو کے کی نیشنلٹی کی پرمیشن ملے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ 5 سال پری کا پورا کریں گے سیٹل سٹیٹس ملے گا۔ سیٹل سٹیٹس کو جب آپ کو 12 مہینے ہو چکے ہوں گے ملے ہوئے، پھر آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے یو کے کی نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ پری سیٹلمنٹ سٹیٹس میں ہی رہ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آگے پرابلم ہوگی، آپ وہاں پہ انلیگل ہو جائیں گے، وہاں سے آپ کو پھر واپس یورپ کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے اپنی تمام پلاننگ کرنی ہے۔ امید ہے کہ اب یہ 100% کلیئر ہو چکا ہوگا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔